السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ آج کے اسپیکر جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب موجود ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے آج کی نشست کا آیات محکمات اور آیات متشابہات، اور اس کا حصہ ہے سوم۔ یہ تیسری ہماری نشست ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم سے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جناب استاد محترم پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اکتوبر کی پہلی تاریخ ہے، سن ہے 2022، دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آیات محکمات و متشابہات کے سلسلے میں آج ہماری تیسری سٹنگ ہے، تیسری محفل ہے۔ تو اس میں چھٹا پوائنٹ جو ہے نا، وہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ تو نگاہ بازگشت، محکمات و متشابہات ایک نظر میں، جس کو ایٹ اے گلانس کہتے ہیں کہ محکمات متشابہات۔ ایٹ اے گلانس اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہر وہ آیت مجیدہ محکم ہے جس کا گرامر اور لغت عرب کی روح سے صرف ایک معنی برآمد ہوتا ہے، اور ہر وہ آیت جس سے قواعد و لغت کے مطابق ایک سے زائد معنی لیے جا سکتے ہوں متشابہ ہے۔ جیسے کہ آیت 22/16 ان اللہ یہدی من یرید، یہ متشابہ ہے، اور یہدی الیہ من ینیب 42/13 یہ محکم ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ہر وہ آیت جس میں کوئی لفظ مجاز کے طور پر استعمال ہوا ہو وہ متشابہ ہے، اور جس میں اپنے حقیقی معنوں میں آیا ہو وہ محکم ہے۔ جیسے کہ اشربوا فی قلوبہم العجل 2/93، اور یاکلون فی بطونہم نارا 4/10 یہ متشابہ ہیں۔ اور کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین 2/60 یہ محکم ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اور اسی طرح وہ آیت جس میں کوئی لفظ تشبیہ، محاورہ یا استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہو وہ متشابہ ہے۔ جیسے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفا اللہ 5/64۔ اس کو پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفا اللہ 5/64۔ لڑائی کی آگ، اور اسے اللہ بجھا دیتا ہے کہ جملے محاورتاً، تشبیہتاً اور استعارتاً آئے ہیں، حقیقت کے لیے نہیں آئے۔ چوتھا پوائنٹ، ہر وہ آیت
جس سے مشاہدات عالم کے کسی بھی گوشے کی مخالفت کا مفہوم برآمد ہوتا ہو متشابہ ہے۔ نمبر 5، وہ اجمالی آیات مقدسات مقتضد جن میں مسئلہ مذکور کی تفصیل محذوف و مقدر ہو وہ متشابہ ہے، اور جن آیات میں اس اجمال کی تفصیل دی گئی ہو وہ محکم ہے۔ فلہذا اجمالی آیات متشابہات کو تفصیلی آیات محکمات کے متحد رکھنا ہوگا، جیسے کہ مذکورہ آیت 2/22 متشابہ اور 35/9 جو ہے یہ محکم ہے۔ تو یہ تھی ایٹ اے گلانس۔ اب 7واں پوائنٹ جو ہے اسی سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات متشابہات نازل ہی کیوں فرمائی ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی الجھنوں میں جو ہم پڑھ جاتے ہیں یا پڑھنا ہے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات متشابہات نازل ہی کیوں فرمائی ہیں؟ تو محکمات و متشابہات سے متعلقہ اس آخری اور اہم سوال کا جواب اس آیت میں 51/23 میں موجود ہے۔ فوا رب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ پس آسمان و زمین کے پروردگار کی شہادت ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن حق ہے، یعنی مشاہدات عالم کے عین مطابق ہے، اور اس کا انداز بیان بالکل وہی ہے جس طرح تم آپس میں روز مرہ گفتگو کرتے ہو۔ ما انکم تنطقون، جس طرح تم آپس میں روز مرہ گفتگو کرتے ہو۔ اس طرح روز مرہ کی گفتگو میں حقیقت اور مجاز، استعارے، تشبیہیں، محاورے، ضرب المثلیں سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم بھی اسی روز مرہ کے طرز تکلم سے لبریز و معمور ہے۔ لہذا 51/23 کی روح سے یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس طرح ہم روز مرہ کی مستعملہ اپنی متشابہات سے غلطی نہیں کھاتے، حقیقت کو حقیقت، مجاز کو مجاز، تشبیہ کو تشبیہ اور استعارے کو استعارے جانتے ہیں، اس طرح قرآنی انداز حقیقت و مجاز اور تشبیہ و استعارہ کو بھی اپنے اپنے مقام پر رکھیں۔ افسوس ہے کہ محکم و متشابہ کی تمیز کو نظر انداز کر کے ید اللہ اور وجہ اللہ کے قرآنی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو ہاتھ منہ والی شخصیت مانا جاتا، اور خلق الانسان علی صورت ہی تک کا تصور بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی انسان جیسا منہ اور ہاتھ پیر رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو اسی موضوع کا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ آیات متشابہات کو محکمات کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، 11/1۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکیم و خبیر کی طرف سے محکم کر دی گئی ہیں، پھر اسی کی طرف سے ان کی پوری تفصیل بھی کر دی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آیات کریمات
3/7 کی خبر کے مطابق متشابہات ہیں، اللہ حکیم و خبیر نے انہیں محکم کر دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ آیاتیں جو پہلے ہی محکمات ہیں ان کے محکم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس پر پھر سوال پڑتا ہے کہ متشابہات کو کس طرح محکمات کر دیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب خود متشابہات اور محکمات کے قرآنی تقابل میں محفوظ موجود، یعنی اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قواعد عرب کے مطابق جہاں کسی جملے کے ایک سے زائد مفہوم درست ثابت ہوتے ہوں، ایسی آیات متشابہات کو ایسی آیات محکمات لا کر محکم کر دیا گیا ہے کہ قواعد کی روح سے ان کے ایک سے زائد معنی برآمد ہی نہیں ہو سکتے۔ دوسرا پوائنٹ، جہاں کوئی لفظ بطور مجاز استعمال ہوا ہے اس کے مفہوم کو دوسرے مقام پر بطور حقیقت لا کر محکم کر دیا ہے۔ نمبر 3، جہاں کوئی جملہ محاورہ، تشبیہ یا استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اسے بھی دوسری جگہ حقیقی معنوں میں بیان کر کے تشبیہ و استعارہ کو حقیقت کی لگام حکمہ دے کر محکم کر دیا گیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، جو متشابہ آیت مشاہدات عالم کے کسی گوشے کی مخالفت کرتی ہے اس پر اپنی کائنات کو حاکم ٹھہرا کر محکم کر دیا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، اور جس آیت میں اجمال ہے اس اجمال کو دوسری آیت یا آیات میں تفصیلاً بیان کر کے محکم کر دیا ہے۔ اس موضوع کا 9واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ سارا قرآن کریم باہم ملتا جلتا یعنی متشابہ ہے۔ محکمات و متشابہات کی بحث پر پھر ایک بار طائرانہ نظر دوڑائیں، یعنی ایٹ اے گلانس جس کو کہتے ہیں، تو سابقہ وضاحت میں آپ 3/7 کے حوالے سے یہ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات کریمات ہیں، محکمات و متشابہات۔ اصل کتاب محکمات ہیں، فلہذا متشابہات کا وہ مفہوم صحیح ہے جو محکمات کے خلاف نہ جاتا ہو۔ اور 11/1 کے حوالے سے آپ یہ ملاحظہ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ متشابہات کو خود اللہ تعالیٰ نے محکم کر دیا ہوا ہے، اور اس کے محکم کرنے کی 5 مختلف طریقوں کی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس پوری بحث کا ماحصل بھی نکھر کر سامنے آ گیا ہے کہ آیات متشابہات سے اگرچہ آیات محکمات کی مخالفت کا شبہ پیدا ہوتا ہے اور ٹیڑھے قلوب والے لوگ ان سے فتنہ سامانیاں کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ محکمات کے عین مطابق ہیں، متضاد و متخالف ہرگز نہیں۔ اس چیز کا اعلان ذیل کے انتہائی بلیغ انداز میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ 39/23۔ مفہوم، اللہ ہی وہ عظیم الشان ذات ہے جس نے ایک کتاب احسن الحدیث نازل فرمائی ہے جس میں تضاد و اختلاف قطعاً نہیں ہے۔ تو 4/82، ساری کتاب متشابہ ہے، یعنی آپس میں ملتی جلتی، باہم متماثل اور بار بار دہرائی ہوئی ہیں۔ غور کیجئے گا سامعین کرام کہ اس آیت پر معمولی سا غور و فکر کرنے سے بھی یہ بات نکھر کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف جہاں 3/7 میں کہا گیا ہے کہ پورا قرآن کریم
مشتمل ہے آیات محکمات اور آیات متشابہات پر۔ دوسری طرف اسی آیت 39/23 میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ سارے کا سارا باہم متشابہ اور متماثل ہے۔ نیز متشابہہ مثانیہ کے دو لفظوں نے اس امر کی وضاحت کر دی ہے کہ آیات کریمات کو بار بار دہرانے اور مختلف انداز تکلم سے بیان کرنے کی غرض انہیں باہم متماثل ثابت کرنا ہے، جیسے کہ آپ سابقہ وضاحت میں سن چکے ہیں کہ اگر ایک آیت میں کوئی کلام محذوف ہے تو دوسری میں مذکور ہے، اگر ایک آیت میں کوئی لفظ مجاز یا استعارہ کے طور پر آیا ہے تو دوسری میں اس کی وضاحت کھلے لفظوں میں کر کے اشتباہ رفع کر دیا گیا ہے، اور یہی ہے قرآن کریم کا اسلوب بیان، جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا قرآن فہمی کا یہ اصول ہے کہ اس میں محکمات بھی اور متشابہات بھی ہیں۔ اصل کتاب محکمات ہیں، بس متشابہات جن سے محکمات کی مخالفت کا شبہ تو پیدا ہوتا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ محکمات کی مثل و مانند ہیں۔ انہیں محکمات کے متحد رکھنا اور ان کا مفہوم محکمات کے مطابق لیا جانا لازم ہے۔ تو اسی موضوع کا آج 10واں پوائنٹ وہ ہے متشابہہ مثانیہ کی تعریف سبع من المثانیہ کے الفاظ میں۔ میں پھر دہرا دوں، 10واں پوائنٹ جو ہم موضوع شروع کر چکے ہیں وہ ہے متشابہہ مثانیہ کی تعریف سبع من المثانیہ کے الفاظ میں ہے۔ جو 39 اور 23 میں جو آپ پہلے میں اس کو دہرائے دیتا ہوں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ پوری کتاب مثانیہ یعنی دہرائی ہوئی ہے۔ مثانیہ کا مطلب دہرائی ہوئی ہے۔ دوسرے مقام پر اس چیز کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے 15/87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یہاں واو جو ہے والقرآن میں واو جو ہے وہ تفسیری ہے۔ مفہوم: اے رسول، بے شک ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عنوانات یعنی نہایت بلند مرتبہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو اب اس چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو 7 دہرائے ہوئے عنوانات ہیں یہ کیا ہیں۔ تو پورا قرآن کریم جو ہے وہ 7 دہرائے ہوئے عنوانات ہیں۔ تو سامعین کرام غور فرمائیے گا کہ آیت والا 15/87 یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اس میں قرآن فہمی کا ایک اور اصول بتایا گیا ہے کہ یہ عالی مرتبت کتاب 7 دہرائے ہوئے عنوانات پر مشتمل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو پوری کتاب کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کی ابتدا میں عنوان کی سرخی دے دی گئی ہو، یا پھر کتاب کے شروع میں ایک ہی مقام پر 7 عنوانات بیان کر دیے گئے ہوں۔ اب چونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نہ قرآن کریم 7 حصوں میں منقسم ہے
اور نہ ہر حصے کی ابتدا میں الگ الگ سرخیاں دی گئی ہیں، بلکہ اس کے شروع میں ایک ہی مقام پر سورہ فاتحہ میں 7 عنوانات دے دیے گئے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مجیدہ جو 7 عنوانات کی خبر دیتی ہے، 15/87 کے اعلان سبع من المثانیہ کے مطابق اس کتاب مقدس کی فہرست اور پیش لفظ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس سورت مجیدہ کا نام ہی سورہ فاتحہ ہے، یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی، جس کو انگریزی میں اوپننگ چیپٹر کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اوپننگ چیپٹر ہے قرآن کریم کا۔ تو خود قرآن کریم کی روشنی میں یہ ہے کہ پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ کے 7 اصولوں کے اجمال کی تفصیل ہے۔ فلہذا عزم آتا ہے کہ قرآن کریم کی تفصیل اور تبیین و تشریح میں ذیل کے 7 افتتاحی اصولوں کی مخالفت ہرگز نہیں کی جانی چاہیے۔ جہاں کسی آیت مجیدہ کے حقیقی معنی فہرست قرآن کریم کے کسی بھی اصول کی مخالفت کرتے ہوں، وہاں اس کے وہ مجازی یا استعاراتی معنی لیے جانے چاہیے جو سورہ فاتحہ میں مذکور 7 اصولوں میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت نہ کرنے پائیں۔ اب سورہ فاتحہ کے 7 عنوانات جن کی تفصیل وہ پورا قرآن کریم ہے، وہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فہرست سورہ فاتحہ میں کل محذوف کے ساتھ خود رسول اکرم اور نوع انسانی کو متکلم بنا کر قرآن کریم کے قاری کی زبان سے جو 7 ہیں 7 اجمالی عنوانات ہیں جن کی تفصیل جو ہے پورا قرآن کریم ہے۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی۔ تو یہ جو 7 اجمالی عنوانات ہیں اس کو میں آئندہ محفل میں بیان کروں گا۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا تیسرا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ نئے نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔